بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ متن میں ہے ومن ھذا القسم علم الحرف، یہ مراد ہے اس سے علم کیمیا یعنی حرام علوم میں سے، اور مراد جو ہے وہ یعنی جو جس طرح مٹی سے سونا بنانا یا اس طرح کی جو دھندے ہیں وہ ہے۔ حرام علوم میں سے علم موسیقی ہے، اور مکروہ علوم میں سے اشعار ہیں مولدین کے۔ مولدین سے مراد وہ شعراء ہیں جو شعراء عرب کے بعد پیدا ہوئے۔ اب یہاں ایک مطلقاً بحث ہے شعر کے لحاظ سے، وہ ضروری ہے۔ وہ مطلب بالکلام علی انشاد الشعر 154 صفحے کا۔ شعر کا علم مکروہ کیوں ہے؟ شعر کا علم اور پھر جائز کیا ہے؟ ایک طرف اس کو مکروہ میں شمار کیا گیا، اور مکروہ کا اطلاق مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور ادھر یعنی سارے علماء اکثر شعراء ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعراء ہیں، اور والشعراء یتبعهم الغاوون ادھر وہ ہے۔ تو اس کا خلاصہ اس میں ذکر ہے، کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں تو ویسے ہی وہاں بعد میں استثناء ہے، اور اس استثناء سے بات واضح ہو جاتی ہے، اور یہاں انہوں نے وضاحت کی اقول وعلی ھذا یمکن ان یکون اشارۃ الی ان المکروہ منہ ما داوم علیہ، مطلقاً صلاحیت حاصل کرنا یا کسی وقت شعر کہنا یا لکھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اس کو اتنا ٹائم دینا کہ یاد الہی نہ نکلے یا علوم دینیہ پڑھنے کا بھی وقت نہ بچے، تو یہ کہتے ہیں اسی کے مطابق پھر اس حدیث کی وضاحت تفسیر کرنی چاہیے جو حدیث متفقن علیہ ہے، اور اس میں شعر کی مذمت ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہی سمجھنا چاہیے۔ حدیث کیا ہے؟ لَئِن، لام مفتوح ہے، لَئِن یمتلئ جوف احدکم قیحا خیر من ان یمتلئ شعرا، یہ کہ تم میں سے کسی ایک کا پیٹ معاذ اللہ پیپ سے بھر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعروں سے بھر جائے۔ لَئِن یمتلئ احد جوف احدکم قیحا، قیحا ایک تو قے ہوتا ہے نا، قے وہ الٹی، یہ قیح ہے پیپ، تو یہ کتنی خستہ حالی ہے کہ بندے کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو، جوف سب۔ تو یہ کہا کہ اگر پیٹ سے پیٹ بھر جائے تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے، چھوٹی تباہی ہے، لیکن شعروں سے بھر جائے تو یہ بڑی تباہی ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب لینا چاہیے؟ تو امام شامی کہتے ہیں جو ہم نے وضاحت کی اس کے مطابق کہ یہ تب ہے کہ جب کوئی سب کچھ چھوڑ کے شعروں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک جواب، دوسرا علیحدہ دیں گے۔ سب کچھ چھوڑ کے یعنی قرآن تو اسے آتا نہیں، حفظ کچھ بھی نہیں کیا ہوا، نماز کے مسائل نہیں آتے، دین پڑھتا نہیں ہے، اور یاد الہی کا وقت نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، اور شعر اس پہ سوار ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس صورتحال میں اس کے لیے شعر یوں خسارہ خیز ہیں جس طرح کہ پیپ سے پیٹ کسی کا معاذ اللہ بھر جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو لفظ شعر ہے، یعنی آج کے زمانے کے لحاظ سے اس کی اولین وضاحت فلمی گانے ہیں، وہ بھی اشعار کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اصل اس شعر کو پیش نظر رکھ کر کہ جس میں عورتوں کے حسن و جمال اور اس طرح کے، اگرچہ اس کے ساتھ میوزک نہ بھی ہو، یہ گانے تو پھر آگے پلس اور آگ ہے اس میں جو ساتھ میوزک ہے، صرف وہ بول وہ لفظ اشعار کی شکل میں، اس میں آگے پھر عورت کا گانا وہ مزید ہلاکت ہے، پھر
ساتھ میوزک ہونا وہ مزید ہلاکت ہے۔ وہ جس کا حدیث میں ذکر ہے بنیادی طور پر وہ کہ اشعار کی شکل میں، چونکہ جی اوزان جب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک ہلچل طبیعت میں مچتی ہے، تو اگر اس کا مضمون گندا ہے تو پھر گندی ہلچل مچے گی، تو اس سے منع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی یعنی میرے امتی کو کوئی گانا نہیں آنا چاہیے یا گانے کا انداز نہیں اپنانا چاہیے، یعنی یہ جو میوزک کے ساتھ موجودہ صورتحال میں یہ تو ظلمات بعدها فوق بعد، یعنی تباہی در تباہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ترنم کے بغیر، عورت کی آواز کے بغیر، میوزک کی آلات کے بغیر جو تھا گندا شعر، اس کے بارے میں فرما رہے تھے۔ اب یہ بعد کی گندگی مزید گندگی ہے، اور پھر امت میں یوں رچی بسی ہوئی ہے کہ اسے ریفریشمنٹ کہا جا رہا ہے اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جا رہا، اور یہ ہر جگہ رائج ہے، یعنی گاڑیوں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، اور کچھ لوگ اس کو اپنی غذا بنائے ہوئے ہیں گھروں کے اندر۔ تو ادھر ہلاکت اتنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کرتے فرمایا تم میں سے کسی ایک کا پیٹ اگر پیپ سے بھر جائے تو یہ اچھا ہے اس سے کہ وہ اس طرح کے گانوں سے، ایسے شعروں سے بھرا ہوا ہو۔ یہ بھی معاشرے کا وہ موضوع ہے کہ جو علماء کو اچھی طرح خطبات جمعہ میں بیان کرنا چاہیے، اور اس کی جو ہلاکتیں ہیں وہ بتانی چاہیے کہ اسے نہ تو یہ ہمارا کلچر ہے اور نہ یہ ریفریشمنٹ ہے، بلکہ یہ جہنم کے شعلے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے انسان کی بربادی ہے، اور ہم سے ہمارا فائدہ بہتر کہیں زیادہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے والے ہیں، اور آپ نے ہمارے لیے یہ فرمایا ہوا، تو جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ان بربادیوں سے بچانے کے لیے صدیوں پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور آج ہمیں یہ جتنے فلمی کنجر ہیں، یہ جن کو بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری اکتاہٹ دور کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے ہیں، تو ان سے بیزاری کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ورد زباں بنانا چاہیے اور ہر ایک تک پہنچانی چاہیے کہ اتنا جس کو بظاہر ایک محبت سمجھا جا رہا ہے، حسن و جمال سمجھا جا رہا ہے، ایک رنگ برنگا ماحول سمجھا جا رہا ہے اور ایک تفریح بنایا جا رہا ہے اور اس کے اندر وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ تو جہنم ہے۔ کہتے ہیں فَلْيَسِيرُ مِنْ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ، ایک تو یہ شرط ہے کہ شاعری سوار نہ ہو جائے، تھوڑی سی ہو۔ دوسری اس کی جہت آگے معین کرتے ہیں کہ تھوڑی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اذا قصد به اظہار النکات اللطافات، جب اس سے مقصد جو ہے باریک چیزوں کو اشارے کنائے استعارے سے بیان کرنا مقصد ہے، اور وہ کسی برائی کی باریکیاں نہیں، یعنی وہ دینی حقائق کی باریکیاں ہیں، تقوی، پرہیزگاری، یا کسی دینی شخصیت کے اوصاف و کمالات، یا پھر خود براہ راست نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والتشابیہ الفائقہ، بلند و بالا تشبیہات، والمعانی الرائقہ، اور شاندار معنی، ان کے لیے تھوڑا یہ جائز ہے، اس حد تک جس طرح یہ یعنی قرآن و سنت سمجھنے کے لیے عربی ادب جو جاہلی ادب تھا اس میں بھی یعنی زیادہ جو واہیات نہ ہو امراء القیس جیسا، تو اب یہاں وَإِن كَانَ فی وصف الخدود والقدود، اگر وہ شاعری خدود، خد کی جمع ہے، خدود کے وصف میں ہو، حسن و جمال کے بیان میں، والقدود، قد، انسانی قد، خد اور قد کے بارے میں ہو، فإن علماء البدیع قد استشهدوا من ذلك، تو بدیع، علم بدیع پڑھانے والے علماء نے
ان شعروں سے استشہاد کیا ہے، یعنی وہ اصطلاحات سمجھانے کے لیے جو علم معنی کی ہیں، کس باشعار المولدین وغیرہم لہذا القصد، اس قصد کے لیے کہ علم بدیع کو سمجھایا جائے، ان استشہاد کیا ہے۔ وقد ذکر المحقق ابن الحمام فی شہادات فتح القدیر، فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے اس کی شہادات میں، شہادات سے مراد ہے کہ کس کی شہادت قبول ہوگی اور کون مردود الشہادہ ہے، وہاں یہ لکھا ہے کہ حرام شاعری وہ ہے یا حرام شعر وہ ہے، ان المحرم منہ ما کان فی اللفظ ما لا یحل، کہ جب لفظ میں اس چیز کا بیان ہو جو حلال نہیں ہے، کا صفات الذکور والمرأۃ المعینۃ الحیہ، جس طرح یعنی عورتوں کے سامنے مردوں کی ایسے خد و خال کی صفت، اور پھر مردوں کے سامنے معین عورت کے احوال کو بیان کرنا شعر میں جو کہ ابھی زندہ ہے، یہ سب حرام میں ہے۔ اور پھر شراب کا وصف بیان کرنا شعروں میں، المہیج الیہا، جس کے نتیجے میں بندے کو معاذ اللہ شراب نوشی کی ترغیب ملے، اور اس طرح پھر مختلف راگ ہیں جن کی وجہ سے اس میں پھر حرمت آتی ہے۔ ایسے ہی شعر جو ہے وہ مسلمان کی حجب کے لیے استعمال کرنا، اس کی مذمت کے لیے جب کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے، اور ایسی ذمی کی حجب کے لیے، اذا اراد المتکلم ہجاءہ لا اذا اراد انشاد الشعر الاستشاد بھی، جب ہجا کے لیے نہ ہو، صرف استشاد کے لیے ہو کوئی شعر کسی لفظ یا لغت کی گواہی کے لیے، وہ علیحدہ ہے۔ یا اس لیے ہو کہ طالب علم جان لے کہ اس شعر کی فصاحت کیا ہے یا بلاغت کیا ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ وَصْفَ الْمَرْأَةِ كَذَلِكَ غَيْرُ مَانِعٍ غَيْرُ مَانِعٍ، تو کذالک کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو مختصر المعانی میں یا مطول میں اس طرح کے اشعار کچھ ذکر ہیں کہ جن میں عورتوں کا تذکرہ بھی ہے، جاہلیت کی عورتوں کا یا ان کے بارے میں، اور مقصد جو ہے وہ وہاں کسی اصطلاح کی وضاحت ہے اور اس کو ذکر کیا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً شاعری ناجائز نہیں اور مطلقاً شاعری حرام نہیں۔ اس واسطے سب سے پہلے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے جب کی تو آپ نے اسے قبول کیا اور اس پر اپنا تبصرہ بھی فرمایا۔ یا یہ کہتے ہیں کہ انشاد ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لذالک، انشاد کا مطلب ہے شعر پڑھنا، پڑھا شعر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہو محرم، حالانکہ انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، وَكَذَا ابْنُ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شعر پڑھے۔ یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں موجم کبیر میں، طبرانی موجم کبیر میں، کیونکہ وہاں یہ طریقہ ہر صحابی سے جو مروی ہے وہ علیحدہ لکھا گیا ہے، تو تقریباً جلد کے قریب پورا ان سے لکھا گیا ہے، تو اس میں بہت بڑا حصہ شاعری کا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی آیت کا مطلب بیان کیا تو ساتھ شعر کا حوالہ دیا کہ فلاں شاعر نے جو نزول قرآن سے پہلے کا گزرا ہے اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، یا حدیث کی وضاحت کے لیے اکثر آیات کی تشریح میں اشعار انہوں نے اس زمانے میں اپنے شاگردوں کے سامنے یا جن کے سامنے روایت کر رہے تھے وہ بیان کیے۔ اور اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو علوم ہیں ان میں بھی ایک حصہ باقاعدہ تفسیر کے لحاظ سے شعراء کے کلام کا ہے، جو قرآن مجید کی تفسیر میں انہوں نے اپنے زمانے میں تفسیر پڑھاتے ہوئے، اور کہ کس لغت پر قرآن اترا ہے، اس وقت رائج کیا تھا معنی، تو وہاں بھی انہوں نے بھی ان شعراء کا کلام پیش کیا ہے۔ تو
تو یہ ان دو صحابہ کا کہا کہ انہوں نے خود پڑھا ہے اور حالت احرام میں پڑھا ہے۔ وَمِمَّا يُقْطَعُ بِهِ فِي هَذَا، اور ایسے ہی قطعی طور پر جو پڑھا گیا وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اشعار پڑھے۔ اب یہاں خصوصی طور پر جو بخاری شریف میں وہ ذکر ہے، یعنی بخاری شریف کی دو مقامات پر اس محفل نعت کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پڑھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع۔ تو یہ اشعار جب سنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تبصرہ ہے آگے، ان اخاکم لا یقول الرفث، تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا، تمہارے بھائی نے کوئی بری بات نہیں کی۔ وہاں شعروں پر داد بھی ہے، تحسین بھی ہے، اور اس لیے پھر حضرت ابو ہریرہ نے وہ پوری محفل آگے روایت کی، اور پھر بخاری شریف کا وہ حصہ بنی، اور ہزاروں کتابوں میں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قادر الکلام شاعر تھے، جرنیل صحابی تھے، اور موتا میں شہید ہوئے تھے۔ ان اردن کا جو ایریا ہے، اب اردن ملک جو کہلاتا ہے سلطنت الاردنیہ الہاشمیہ، وہاں ان کا مزار ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو انہوں نے یہ کہا وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو کتابہ، کہ ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ہمارے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں زندہ ہیں، یہ خوش قسمتی ہے ہماری۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یتلو کتابہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ کب؟ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، یعنی جب صبح کا وقت ہوتا ہے، طلوع صبح صادق ہوتی ہے، پاؤں پھٹتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، رات بسر کر دیتے ہیں، اس ہستی کا جو پہلو ہے وہ چارپائی کو چھوتا نہیں ہے، یعنی جاگتے ہوئے رات قیام میں گزار دیتے ہیں۔ یبیت یجافی جنبہ، یجافی دور رکھتے ہیں، جنبہ اپنے پہلو کو کس؟ عن فراشہ، اپنے بستر سے، اس حالت میں جاگتے ہیں کہ اپنے پہلو کو اپنے بستر سے جدا رکھتے ہیں۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، اس وقت آپ جاگ رہے ہوتے ہیں جب مشرکین کی چارپائیاں ان کے جسموں سے بھاری ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی چونکہ وہ سوئے ہوتے ہیں تو ان کی چارپائیوں پہ بوجھ ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو بستر کے قریب نہیں جاتا۔ اگلا شعر، اران الہدی بعد العمی فقلوبنا، آپ نے ہمیں ہدایت دی، کیسے؟ ہمارے اندھے پن کے بعد، یعنی آپ سے پہلے ہم اندھے تھے، آپ نے ہمیں یعنی صرف رستے نہیں دکھایا، آنکھیں بھی دیں، یعنی یہ دین کی آنکھیں، اران الہدی بعد العمی۔ تو پھر ہم آپ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلوبنا، پس ہمارے دل، بہی موقنات، اس بات کا یقین رکھتے ہیں، جس کا رکھتے ہیں وہ بھی آگے مفعول بھی ہے موقنات کا، بہی موقنات ان ما قال واقع، ہمارا اس بارے میں یقین ہے کہ یہ قیامت تک کی جو خبر بھی دیتے ہیں سچی دیتے ہیں۔ فقلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع، ما قال واقع، تو یہ یعنی یہاں جو جواز شعر اور پھر مخصوص اجازت، اور پھر اس کے لیے بھی وقت نکالنا جب اچھے مقصد کے لیے ہے، سننے کے لیے بھی سنت سے ثابت ہوا، اور یہ جب شعر ختم ہوئے
تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفث، ان اخاکم، جو مجلس میں بیٹھے صحابہ تھے انہیں فرمایا تمہارے بھائی نے، یعنی عبداللہ بن رواحہ، لا یقول الرفث، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بری بات نہیں کی۔ تو اس شاعری کی حمایت کی اور شاعری کے اندر جو مضمون تھا اس کی حمایت کی، انہوں نے کوئی بری بات نہیں کی۔ تو یہ ویسے یعنی ہمارا جو دیوبندیوں وہابیوں سے اختلاف ہے اس میں ہماری دلیل ہے آخری شعر بطور خاص۔ تو چونکہ ایک حدیث شریف اکثر اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ جب کچھ بچیوں نے یہ دف پہ پڑھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَد، کہ ہمارے اندر وہ نبی موجود ہیں جو کل کا علم رکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ تم ایسا نہ کہو۔ تو اس کو وہ پیش کر کے پھر کہتے ہیں کہ تم تو کل کیا پرسوں کا علم بھی مانتے ہو اور ہزاروں کل کا جو آنے والے ہیں سب مانتے ہو۔ اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود روک دیا جب وہ کہہ رہی تھیں وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَد۔ تو یہ مطلب جو دلیل ہے، جو حدیث ہے سرکار کا روکنا، یہ ثابت ہے، یعنی اس پر ہمارا اعتراض نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو یہ پہلے ذہن میں ہونا چاہیے، ایسی تھی لیکن اس کا ایک خاص مقام اور خاص محل تھا، یعنی جس طرح ہزارہ ایسی باتیں ہیں جو بتدریج ان کی وضاحت ہوئی۔ پہلے وقت تھا کہ زیارت قبور سے روکا تھا، پھر فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں روکا تھا لہذا زیارت کرو۔ تو تدریجاً کئی طریقوں سے باتیں اور موضوعات جو ہیں وہ بیان ہوئے۔ اب ایک تو وہ چھوٹی بچیاں تھیں، یعنی انہیں ابھی اس وضاحت کا پتہ نہیں تھا کہ ذاتی طور پر جاننا کیا ہوتا ہے اور اللہ کی عطا سے جاننا کیا ہوتا ہے، اور یہ تقسیم اور یہ تشریحات اور یہ مضامین ابھی بعد کے تھے۔ تو بڑا کوئی کہہ رہا ہوتا تو وہ اور معاملہ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، بچیوں کو تو روک دیا لیکن بڑوں کے سامنے خود بیان کروایا اور فرمایا کہ ان اخاکم لا یقول الرفث۔ اب یہ اران الہدی بعد العمی فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع، ان ما قال، جو بھی آپ نے فرمایا وہ واقع ہوگا۔ یہ جو لفظ ہیں ان ما قال واقع، ان لفظوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں ما قال سے مراد نماز کے مسائل نہیں ہیں، کیونکہ نماز کے مسائل میں کوئی مسئلہ نہیں کہ جو کل واقع ہوگا جا کر، وہ تو جو تھے بیان کر دیے، روزے کے مسائل بیان کر دیے، زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دیے، حج کے مسائل بیان کر دیے۔ یہ واقع انہوں نے ہونا ہے جو ہزارہا خبر مستقبل کی دی ہیں، اور وہ زمانہ قیامت تک کوئی کبھی واقع ہوگی، کوئی کسی زمانے میں واقع ہوگی، کوئی کسی زمانے میں واقع ہوگی، کسی کا وقوع کا وقت کسی صدی میں ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے جو فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا، ما قال واقع۔ اب اس ما قال میں صرف غد نہیں ہے، یعنی صرف ایک کل نہیں ہے بلکہ کئی کل ہیں۔ اب جس وقت یہ بیان ہوا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بیان کیا اور صحیح بخاری میں ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ باقی تو صحیح ہے مگر یہ جو ما قال واقع ہے یہ صحیح کرو، تم ایسا نہیں، میرے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھو۔ لیکن سرکار نے فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفث، کہ تمہارے بھائی نے کوئی بھی غلط دعویٰ نہیں کیا، غلط نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ تھا جب یعنی وضاحت ہو رہی تھی سارے کی، اور جو امت کا بڑے مردوں میں جلسے میں مجمع میں، اور جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور جس کو پھر آگے صحابہ نے پھر آگے روایت کیا ان اخاکم لا یقول الرفث۔ اور یہاں جو ما قال واقع، ما قال،
تو یہ جو بخاری، یہ جو ہمارے پاس یہ چھپا ہم پڑھتے ہیں یہ سارے، اس پر جو حاشیہ ہے سہارنپوری کا، دیوبندی کا، تو اس نے بھی یہاں لکھا ماں کے میں کیا ہے، اے من المغیبات، یعنی یہاں ماں میں کوئی نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی وہ جو لفظوں میں تقاضا ہے وہ اس نے لکھ دیا کہ ماں سے مراد کیا ہے، غیب کی خبریں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غیب کی خبریں دیں وہ واقع ہو کے رہیں گی۔ یہ نعت پڑھتے تھے صحابہ، وہ اتنی بڑی ذات ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم نابینا تھے، یعنی یہ مشکل کشائی اور حاجت روائی ہے۔ اران الہدا بعد الامام، عقیدہ مشکل کشائی ہے کہ ہمارے کتنی مشکلات میں تھے، آپ نے ہماری مشکلات دور کر دی ہیں۔ اور پھر آپ کی ذات کے بارے میں یہ لفظ بھی بڑا قابل غور ہے، بھی موقناتن، یہ نہیں کہا اس سلسلہ میں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو فرماتے ہیں ہو جائے گا۔ خیال اور چیز ہے، ظن اور چیز ہے، گمان اور شک اور چیز ہے، اور یقین اور چیز ہے۔ تو یقین ہوتا ہے عقیدہ، تو ان کا عقیدہ یہ تھا، فَقُلُوبُنَا، پس ہمارے دل، بِهِ مُوقِنَاتٌ، یہ یقین رکھتے ہیں، أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ، کہ جو بھی آپ نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ اس بنیاد پر پھر اب جو سعودی عرب میں کتابیں چھپ رہی ہیں اس موضوع پر، نہایت العالم ایک کتاب ہے، اور بہت سی ہیں، وہ پھر بہت سی چیزوں کی انہوں نے تصویریں دی ہیں کہ 7 حدیث لکھ کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ فرمایا تھا، یہ تصویر ہے کہ جیسے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا ہے۔ اس پوری کتاب کا موضوع یہ ہے، نام اس کا ہے نہایت العالم، یعنی اس دنیا کا انجام کیا ہے، قیامت کیسے آئے گی۔ تو نہایت العالم یعنی سارے مکتبوں سے ملتی ہے سعودی عرب میں، اس کا ترجمہ بھی اب چھپ چکا ہے پاکستان میں نہایت العالم کا، اور اس مضمون کی کئی کتابیں ہیں، اور وہاں سے چھپی کئی کتابوں میں وہ میں نے پڑھا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں یہ بھی، یہ جو خانہ کعبہ کی تصویر ہے، اور ارد گرد اونچے ہوٹل ہیں، اور پھر یہ جو سرنگیں بنی ہوئی ہیں، سرنگیں، وہ سب کچھ حدیث میں ذکر ہے، اور پھر انہوں نے اسی طرح ہی دکھایا۔ ایسی کتابیں جب ایک بار چھپتی ہیں پھر پابندی لگتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ عام ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں جن پہلے ہی لا کے دے دیتے ہیں، کچھ مخصوص جن جو ہیں وہ۔ اب یہاں جا کر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، مثلا ایک ان میں سے یہ ہے نہایت العالم، تو اس پر جا کر یعنی ان کی اپنی فکر تو بند گلی میں بند ہو گئی، مثلا ان کی سوچ کے لوگ اب یہاں بھی وہی خطبے دے رہے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر، لیکن ادھر وہ مجبور ہیں، کیونکہ یہود نصارہ کا جواب دینے کے لیے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تو نبوت ان کی ٹھیک تھی، آج کا تو انہیں پتہ نہیں تھا معاذ اللہ، تو آج اب پھر نیا دروازہ کوئی ڈھونڈو۔ تو پھر یہ جو دنیاوی مفادات لے رہے ہیں تیل کے اور مرکز اسلام پہ بیٹھے ہیں، تو پھر یہ دفاع بھی کرتے ہیں دین کا اس لحاظ سے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہیں آج کا پتہ تھا سارا، اور آج بھی ان کا دین کافی ہے، اور وہ جانتے تھے۔ کیسے جانتے تھے؟ یہ پھر تصویریں دے کر کتاب میں بتایا کہ وہ تو یہ یوں جانتے تھے ہر چیز کا۔ اب پرانا طبقہ ان کا ادھر ابھی تک وہ ممبروں پہ مجاور بیٹھے ہوئے وہی زور لگا رہے ہیں، کل کا پتہ نہیں تھا، کل کا پتہ نہیں تھا، اور وہ درجنوں کتابیں لکھ رہے ہیں پتہ تھا، اور کل کہیں نہیں پرسوں کا بھی تھا، اور یہ سارا جو ہے۔ اب اس کتاب میں جب یہ چھپی تو انہوں نے لکھا ہے کہ صرف 150 دن میں اس کے 520,000 نسخے بکے ہیں، 520,000 صرف 150 دن میں، اتنا یعنی یہ پھیلی ہے فوراً کہ ایک نئی چیز تھی۔ ہر صفحے پر یعنی حدیث اور ساتھ اس کے تصویر کہ جس کا ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح اب یہ
ایک صفحہ ہے مثلا، یہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے نا، اور ارد گرد ہوٹل ہے. اچھا جی، یہاں اوپر باب ہے ارتفاع و مبانی مکہ تھا. اب اس میں جو لکھا ہے اس میں کہتے ہیں کہ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من علامات الساعة ارتفاع مبانی فوق جبالها، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا مکہ مکرمہ کے جو پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر اونچی بلڈنگیں بنیں گی. اب اس پہلے وہ حوالہ دیا، فقد اخرج ابن شیبہ بسندہ الی یعلا قال كنت آخذ بلجام دابات عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے یعنی اصل وہ حدیث مرفوع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا ہدمتم البیت، اور آگے جا کر ذکر فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ كَظَائِمْ وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَضَلَّكَ. قَوْلُهُ بُعِجَتْ كَالْكَظَائِمْ أي حُفِّرَتْ كَنَوَاتٍ وَهِيَ الْأَنْفَاقُ الْأَرْضِيَّةُ تحت جبال مکہ و تحت ارضها والانابیب الضخمہ لمیاہ زمزم. تو اس نے کہا کہ دو باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر اونچے اونچے محلات اور بلڈنگیں اور ہوٹل بنائے جائیں گے، اور پھر اس کے پہاڑوں کے اندر سے رستے بنا دیے جائیں گے. ایک یہ ہے کہ رأیت البناء یعلو جبال مکہ، مکہ کی پہاڑیوں سے وہ بلڈنگیں اونچی ہوں گی. تو انہوں نے پہاڑیاں اور ساتھ یہ اونچی بلڈنگیں دکھائیں، یعنی یہ ویسٹ کو بتا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو آج کا انہیں پتہ نہیں تھا یہ بلڈنگیں اب بنی ہیں، اور نگاہ نبوت نے تو پہلے دیکھی ہوئی تھیں، اور فرمایا تھا کہ یہ پہاڑ نیچے رہ جائیں گے، بلڈنگیں اوپر چلی جائیں گی. دوسرا بوئجت کظائم، بوئجت کظائم کا مصنف نے، ویسے تو ابن الاسیر میں مانا ہے، اس نے پھر اپنی طرف سے لکھا کہ بوئجت کظائم کیا ہے، اے حفرت قنوات وہی الانفاق الارضیہ، کہ ان میں سرنگیں بنائی جائیں گی. یعنی جو بھی مکہ مکرمہ جاتا ہے تو بہت سے نفق ہیں، یعنی سرنگیں ہیں. تو بوئجت کظائم کا مطلب کیا ہے؟ انفاق ارضیہ تحت جبال مکہ و تحت ارضها، پہاڑوں کے نیچے اور زمین کے نیچے جو سرنگیں بننی تھیں. مصنف کہتا ہے اس کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور والانابیب الضخمہ، انبوب ویسے بوتل کو کہتے ہیں، اور یہاں پائپ ہے، اور ضخمہ بڑے سائز کے پائپ، لے میاہ زمزم، یعنی زمزم گزارنے کے لیے بڑے سائز کے جو پائپ بچھائے گئے ہیں پہاڑوں کے نیچے. مصنف کہتا ہے نگاہ نبوت نے دیکھے ہوئے تھے. یعنی بوئجت کظائم میں وہ زمزم کے پائپ بیان کیے گئے اور وہ جو سرنگیں تھیں وہ بیان کی گئی. اب یہ یہود و نصارہ کو کہتے ہیں تم کہتے ہو انہیں پتہ کوئی نہیں تھا، انہیں اوپر کا بھی پتہ تھا اندر کا بھی پتہ تھا. یعنی اتنی صدیاں پہلے وہ فرما گئے تھے کہ یہاں سے پائپ گزریں گے، یعنی ان پہاڑوں کے نیچے سے رستے بنیں گے، سڑکیں گزریں گی اور نفق بنیں گے، سرنگیں بنیں گی. تو اس طرح کر کے یعنی یہ اس کا جو صفحہ بھی دیکھو گے اس میں یعنی یہ تصویریں دے کر یہ ساری چیزیں انہوں نے یعنی حدیث کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ ما قال واقعو، کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوا اور کچھ کا ابھی ہو کے رہے گا. یہ اس کا ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس میں اختیارات ہیں. ایک تو یہ نا کہ جو فرمایا ویسے ہو جائے گا، یعنی پتہ تھا کہ یہ اس طرح ہونا ہے. دوسرا یعنی زبان سے جو نکلا وہ پورا ہو کے رہے گا، یعنی آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ ضرور پورا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ